نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ فصل ششم، چھٹی فصل، حلم اور عفو درگزر۔ معلوم ہونا چاہیے کہ عفو کا مطلب ہے تمہارا کوئی حق تھا جو تم نے چھوڑ دیا، یعنی تمہارا کوئی حق تھا جو تم نے چھوڑ دیا اور تم نے اس کی طرف سے قصاص یا تاوان خود ادا کر دیا، یعنی بدلہ نہیں لیا بلکہ خود آپ نے دیا کچھ۔ اور یہ خلق ہے جو بردباری اور غصہ پی جانے کے علاوہ ہے، یعنی ایک تو ہے غصہ پی جانا اور تحمل اختیار کرنا، اور پھر یہ ایک تیسری چیز ہے، اور وہ کیا ہے؟ درگزر کرنا، معاف کرنا، عفو سے کام لینا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور لوگوں کو معاف کر دینے والے، اور فرمایا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، جو آدمی معاف کر دے اور درستی کرے یعنی اصلاح کر لے تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے۔ حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ مال کو کم نہیں کرتا اور معاف کر دینے سے اللہ عزت بڑھاتا ہے، اور جو آدمی اللہ کے لیے تواضع کرے اللہ اسے بلند کرتا ہے، یعنی اس کے درجے ضرور بلند ہوتے ہیں۔ عقبہ بن عامر نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عقبہ، کیا میں تجھے دنیا اور آخرت کے رہنے والوں کے بہترین اخلاق نہ بتاؤں، یعنی دنیا اور آخرت میں جن کا اخلاق سب سے بلند ہے، کیا ان کے بارے میں بتاؤں کہ وہ کیسے لوگ ہیں؟ اور وہ ہے جو تجھ سے قطع تعلق کرے، تجھ سے نہ بولے تو اس سے صلہ رحمی کر، یعنی جو تیرا رشتہ دار تجھ سے نہیں ملتا، تجھ سے تعلق نہیں رکھتا، تو خود اس سے تعلق قائم کر، اور جو تجھے نہ دے تو اسے دے۔ اچھا، جب یہ دینے کی بات ہوتی ہے نا تو ہم عام طور پہ سمجھتے ہیں کہ کسی نے آپ کو مال نہیں دیا تو آپ بھی اس کو مال نہ دیں، کسی نے آپ کو کوئی چیز نہیں دی تو آپ بھی اس کو کوئی چیز نہ دیں۔ صرف یہ نہیں ہوتا، دینے کی چیزوں میں کچھ اور بھی ہوتا ہے، مثلا کسی کو عزت دینا۔ بعض لوگ آپ سے بات کریں گے بہت ہارش لہجے میں، بہت روڈلی، بہت بدتمیزی سے، بہت ڈیگریڈنگ انداز میں، ہوتا ہے نا ایسے، تو پھر ہمارا بھی کیا دل چاہتا ہے ہم کیا کریں؟ ایسے کو تیسا، ویسے ہی کریں۔ کیا اس سے اصلاح ہوگی؟ کیا آئندہ سے آپ کو زخم لگنے بند ہو جائیں گی؟ نہیں، اس میں آپ کو حوصلہ بھی کرنا پڑے گا اور اپنے عمل سے بھی سکھانا پڑے گا۔ جب آپ دوسرے کے رویے کے مقابلے میں اپنا رویہ مسلسل بہتر رکھتے ہیں، کیونکہ آپ کا اب ٹیسٹ ہو رہا ہے، آپ کا امتحان ہو رہا ہے، تو ایسی صورت میں ایک دن دوسرے کا دل بھی پگھلتا ہے اور وہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ بات تو اس طرح بھی ہو سکتی، کام تو اس طرح بھی کہا جا سکتا ہے۔ جو تجھے نہ دے، کیا نہ دے، تیرا حق نہ دے، ڈیو ریسپیکٹ نہ دے، مال نہ دے، تیری ضرورت پوری نہ کرے، تو اسے دے، یہ ہے بہترین اخلاق۔ اور جو تجھ پہ ظلم کرے تو اس کو معاف کر دے۔ بیان کیا جاتا ہے قیامت کے دن ایک آواز دینے والا آواز دے گا کہ جن کا اجر اللہ کے ذمے ہے وہ اٹھ کر کھڑے ہو جائیں، تو صرف وہی کھڑا ہوگا جس نے اپنے اوپر ظلم کرنے والے کو معاف کیا ہوگا۔ اور وہ حق کتنا وصول کرے گا اور کس سے وصول کرے گا؟ جس کے خزانے انلمیٹڈ ہیں، جن میں دے کر بھی کمی نہیں ہوتی۔ تو ایک وہ بدلہ ہے جو دنیا میں ہم کسی سے لے لیں، اور ایک وہ ہے جو دنیا میں معاف کر کے آخرت پر چھوڑ دیں کہ وہاں جا کر لے لیں گے۔ تو وہاں جا کر جو ملے گا وہ پوری دنیا بھی یہاں مل جائے تو اس کے برابر نہیں، اس سے کہیں آگے ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ خود بھی نرم ہے اور نرمی کو پسند کرتے ہیں، اور نرمی پر اللہ تعالیٰ وہ کچھ دے دیتے ہیں جو سختی پر نہیں دیتے۔ نرمی سے آپ وہ کام نکلوا سکتے ہیں جو سختی سے نہیں نکل سکتے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے، بعض اوقات آپ نے دیکھو کہ دھاگا الجھ جاتا ہے، تو اگر آپ حوصلے کے ساتھ اور آرام سے اور نرمی سے اس کو چھڑائیں تو چھوٹ جاتا ہے، لیکن اگر اس موقع پر آپ ذرا سی کھینچا تانی کر دیں یا سختی کر دیں یا جلد بازی کر دیں یا فرسٹریشن دکھا دیں تو کیا ہوتا ہے؟ سارے کا سارا ضائع ہو جاتا ہے۔ انسانی ریلیشن شپ کو بھی اسباب کہا گیا ہے،
وہ قرآن مجید میں آتا ہے نا وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ. تو ہیومن ریلیشنز جو ہوتے ہیں، انسانی تعلقات جو ہوتے ہیں، یہ بھی دھاگوں کی طرح ہوتے ہیں. ہمارا جو انٹریکشن ہوتا ہے نا، ہم بندھے ہوئے ہوتے ہیں ان دھاگوں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ. صلہ رحمی بھی اسی طرح ہوتی ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ بسا اوقات مس کمیونیکیشن کی وجہ سے یا کچھ اور ریزنز کی وجہ سے وہ دھاگے الجھ جاتے. کتنا بھی ترتیب سے آپ ان کو رکھے، وہ الجھاؤ ہو جاتا ہے. اب جب الجھاؤ ہوتا ہے تو اب کیا ہے کہ معاملہ سینسیٹیو ہو جاتا ہے. اس موقع پر اب ٹھہرنے کی ضرورت ہے، اب حوصلے کی ضرورت ہے، اب نرمی کی ضرورت ہے، اور اب اس کو احسن طریقے سے سلجھانے کی ضرورت ہے. بعض اوقات اس میں نوٹس لگ جاتی. اب ایک حال تو یہ کہ کینچی لائیں اور کاٹ دیں، کاٹنے سے کیا ہوگا؟ قطع رحمی ہو جائے گی، تعلقات ختم ہو جائیں گے. وہ الجھاؤ تو ختم ہو جائے گا، وہ اپنے گھر آپ اپنے گھر، لیکن اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہوگا. حتیٰ کہ آپ دیکھیں کہ طلاق جیسے کیسز میں بھی ہسبینڈ کے لیے کیا حکم ہے؟ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، کہ ان کو رخصت کرو تو خوبصورت طریقے سے کرو. یعنی ایسے تعلقات میں بھی جہاں کہ ایک شدید قسم کی انسان ایموشنل اور اسپرچول اور فزیکل ٹرامے سے گزرتا ہے، وہاں بھی کیا کرو؟ سارے معاملات خوبصورتی کے ساتھ طے کرو، سراہن جمیلہ ہو. تو کہیں بھی تعلقات، خواہ وہ ماں اور بچے کے ہیں، بہن بھائیوں کے ساتھ ہیں، ہسبینڈ وائف کے ہیں، غیروں کے ساتھ ہیں، دوستوں کے ساتھ ہیں، کسی کے ساتھ بھی ہیں، تو ہمیشہ ان تعلقات میں دھاگوں اور رسی کی مثال کو یاد رکھیں. اور ان میں وقتاً فوقتاً آپ نے کبھی دھاگے کا کام کیا ہوگا، سوئی سلائی کا کام کیا ہوگا. اچھا بھلا دھاگا بھی ذرا سا لمبا ہو جائے تو الجھ جاتا ہے، چھوٹا ہو تو مسئلہ کرتا ہے. ایک تو اس کو اعتدال میں رکھنا پڑتا ہے، نہ تو وہ بہت چھوٹا اور نہ ہی وہ اتنا لمبا آپ لے لیں کہ جب وہ سینے لگے تو وہ بیچ بیچ میں الجھنا شروع کر دے. تو نہ ہی تعلقات کسی سے اتنے زیادہ بڑھائیں، اتنے طول دیں کہ وہ الجھاؤ ہی پڑتے چلے جائیں، اور نہ ہی آپ ان کو اتنا چھوٹا کر دیں کہ پاس ہوتے ہوئے بھی آپ جیسے کسی کے کچھ لگتے ہی نہ ہو، ٹوٹلی اگنور کر دیں دوسروں کو. گھر میں رہتے ہوئے بہن بھائی نہ بولیں، ہسبینڈ وائف کئی کئی دن بات نہ کرے تو وہ بھی ٹھیک نہیں. تو اعتدال کیا ہے کہ تعلقات میں بھی اعتدال ہو، اور الجھاؤ ہر صورت میں ہوگا، چھوٹا ہوگا یا بڑا، لیکن الجھاؤ ہوگا. تو الجھاؤ میں سنبھل کے، تحمل سے، نرمی سے اور فراست اور بصیرت سے معاملہ کیا جائے کہ جس سے وہ دھاگے بچ جائیں، وہ تعلقات نہ ٹوٹیں، نہ ختم ہوں. امیر معاویہ کی ایک بات کر رہی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی رعیت یعنی رعایا کے ساتھ، کیونکہ امیر المومنین تھے تو وہ رعایا کے ساتھ ان کا تعلق کیا تھا، کہتے ہیں کہ میں اس کو رسی سے تشبیہ دیتا ہوں کہ جب وہ کھینچتے ہیں تو میں تھوڑی ڈھیلی چھوڑ دیتا ہوں، اور اسی طرح جب ان کی طرف سے ڈھیلی ہوتی تھوڑی میں کھینچ لیتا ہوں. یہی اصول بچوں کی تربیت میں ہے، یہی کسی بھی انسان کے ساتھ تعلق میں ہے، کیونکہ اگر دونوں طرف سے کھینچی جائے گی تو نقصان کا سبب ہوگی. صحیحین میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمام کاموں میں نرمی کو پسند کرتے ہیں، اور اس سے بہت سے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، بہت سے الجھاؤ ٹھیک ہو جاتے ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ گھر کی فضا اتنی مقدر ہو جاتی ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ یہاں تو کبھی مجھے چین مل ہی نہیں سکتا، بہتر ہے کہ میں گھر ہی چھوڑ جاؤں. کئی لوگ ایسے سوچتے ہیں، اس نہج پہ سوچنے لگتے ہیں، لیکن وہ روٹ کاز نہیں دیکھتے کہ وجہ کیا ہے، کیوں ایسے ہو رہا ہے، کیوں اتنی زیادہ بدگمانیاں اور کیوں اتنی زیادہ بدمزگی اور بد اخلاقی اور ایک دوسرے کے ساتھ دلوں کی تنگی. تو اگر غور کریں گے تو آپ کو یہی چیز ملے گی کہ وہاں نرمی نہیں، ہر ایک کے اندر کھچاؤ، ہر ایک کھینچ رہا ہے، ہر ایک اپنی طرف حق کھینچ رہا ہے، ہر ایک اپنے آپ کو جسٹیفائی کر رہا ہے، ہر ایک اپنے آپ کو صحیح کہہ رہا ہے، اور دوسرے کی بات برداشت نہیں ہو رہی، جس کے نتیجے میں دل تنگ ہو جاتے ہیں اور انسان کے لیے کہیں بھی رہنا دوبھر ہو جاتا ہے، خواہ وہ گھر ہو یا کوئی ادارہ ہو یا کوئی بھی جگہ ہو. ایک اور حدیث میں ہے کہ جو نرمی سے محروم ہوا وہ سب بھلائیوں سے محروم ہوا. کتنی بڑی بات، یعنی جسے نرمی کا حصہ نہیں ملا اسے گویا کچھ بھی نہیں ملا، ہر خیر سے محروم ہے وہ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.